کہانی آخری قتل۔ رائٹر کا نام سحر اسامہ۔ جی جج صاحب، یہ قتل میں نے قصدن کیا ہے۔ آج پہلی پیشی تھی اور پہلی پیشی میں ہی ملزم نے اعتراف جرم کا اعلان کر دیا تھا۔ کمرہ عدالت میں موجود اس کی بیوی اس کا اعتراف جرم سنتے ہی اپنا سر تیز تیز نفی میں ہلانے لگی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی طرح چلا چلا کر جج صاحب سے کہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان سے یہ حادثہ غلطی سے ہوا ہے۔ اگر یہ قصدن ہوتا تو یہ ہرگز خود اس کا شکار نہ ہوتے، مگر اس کا ایسا کہنا بے سود ہی جانا تھا، کیونکہ کٹہرے میں کھڑا وہ شخص جو اپنا نام حاشر بتاتا ہے وہ مسلسل اعتراف جرم کر رہا تھا۔ کمرہ عدالت میں بیٹھا ٹائپسٹ تیز تیز بٹن دباتا اس کا اعتراف جرم ٹائپ کر رہا تھا۔ اقبالی بیان پورا ہوتے ہی سارہ کی طرف سے ہائر کیا وکیل اپنے موکل کے بیان کی تردید کرنے اٹھ کھڑا ہوا۔ جج صاحب اپنی میز پر کاغذات پھیلائے ہاتھ میں قلم تھامے وقفے وقفے سے کاغذات پر کچھ لکھتے اور پھر کچھ دیر بعد قلم واپس رکھ کر وکیل اور موکل کی گفتگو سننے لگتے۔ جج صاحب، میرا موکل اپنی یادداشت کھو بیٹھا ہے، جسے وہ قتل کہہ رہا ہے وہ اصلاً ایک حادثہ تھا۔ جج صاحب، میرے موکل کا تو نام بھی حاشر نہیں، موکل کا نام دانیال ہے، جس کا ثبوت یہ ساری تعلیمی اسناد اور یہ سرکاری دستاویزات ہیں جن پر ان کا نام دانیال احمد درج ہے۔ جج دستاویزات دیکھ کر ششوپن مطلع ہو گیا ہے، کیونکہ سارے ثبوت کہتے ہیں وہ دانیال احمد ہے، لیکن خود کہتا ہے میں حاشر علی ہوں۔ وہ ڈاکٹر جس کے پاس دانیال ایکسیڈنٹ کے بعد 2 ماہ کومے کی حالت میں رہا، اس کا کہنا ہے کہ وہ اپنی یادداشت کھو چکا ہے، لیکن ڈاکٹر خود پریشان ہے۔ اگر وہ یادداشت کھو چکا ہے تو پھر یہ حاشر علی کون ہے جو اسے سب بھول جانے کے بعد بھی یاد رہ گیا ہے؟ اقبالی بیان کے سوا کوئی اور ثبوت نہ پاتے ہوئے جج نے اس کیس کو اگلی تاریخ پر مؤخر کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ دانیال، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اگر آپ کو یہ نہیں یاد کہ آپ دانیال ہیں تو آپ کو حاشر کیسے یاد ہے؟ کون ہے یہ حاشر؟ سارہ اس کے ساتھ گھر واپس آ رہی تھی جب راستے میں اس نے وہی سوال کیا جو ہسپتال میں اس کے ہوش میں آنے کے بعد اس وقت کیا تھا جب ڈاکٹر کے نام پوچھنے پر دانیال نے اپنا نام حاشر بتایا تھا۔ تم نے یہ بال کب ڈائی کروائے مہرین؟ وہ اس کے ماتھے پر آئی چند لٹوں کو چھوتے ہوئے کہہ رہا تھا، جبکہ اس بات پر سارہ حیرتوں کے سمندر میں بس غرق ہونے کو ہی تھی۔ دانی، میں سارہ ہوں، آپ کی سارہ، اور یہ میرے بال تو ہمیشہ سے اسی کلر کے ہیں، آپ کو کیا ہو گئے؟ یہ حاشر مہرین کون ہے جو آپ کو اس حالت میں بھی یاد ہے؟ اف مہر، تم بھی نا یوں ہی مجھے تنگ کرتی رہتی، یہ بھی کوئی سوال ہے بھلا؟ میں حاشر ہوں اور تم مہرین۔ وہ کھلے منہ کے ساتھ چہرے پر عجیب نافہم تاثرات لیے اسے دیکھتی رہی۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے گھر آ چکے تھے۔ آہا، تو تم نے یہ گھر میرے لیے خرید ہی لیا؟ میں کہتا تھا نا تم مجھ سے یہ گھر پسند ہے۔ اوہ شکریہ مائی لو، وہ کہتے ہوئے گھر کا دروازہ کھول رہا تھا۔ سارہ جو پیچھے کھڑی پہلی بات کے اثر سے ہی نہیں نکلی تھی، اس بات پر کیا حیران ہوتی کہ اس کا شوہر جسے نیا گھر کہہ رہا ہے وہ تو پچھلے 3 سال سے ان دونوں کا گھر ہے۔ وہ حیران ہونا چاہتی تھی دانیال کی اس بات پر بھی، لیکن جان گئی تھی بے سود، سب بے سود۔ ارے ماہی، میرا برش اور کینوس کہاں ہے؟ جلدی بتاؤ، جیل جانے سے پہلے میں ہمیشہ کی طرح اپنے اس شکار کو بھی سیاہ رنگ کے ساتھ کینوس کی نظر کر کے اس پر لال رنگ چھڑکنا چاہتا ہوں۔ آخر کو وہ میرا سب سے بڑا اور سب سے آخری شکار ہے، اسے تو پینٹ کیا جانا چاہیے۔ وہ کہتا ہوا سارہ کے پینٹنگ روم میں داخل ہوا، اور ہوش میں آنے کے بعد یہ واحد وہ کام تھا جو اس نے صحیح جگہ اور صحیح انداز میں کیا تھا، یعنی سارہ کے پینٹنگ روم کی طرف بڑھنا۔ سارہ حیران ہوتے ہوئے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس کے پیچھے چلی آئی۔ اب وہ سارہ کے کینوس کے سامنے کھڑا برش سے سیاہ رنگ کی چند آڑی ترچھی لکیریں سفید کاغذ پر بکھیر رہا تھا۔ عقب میں کھڑی سارہ ایک بار پھر حیرانیوں کے سمندر میں غوطے لگا رہی تھی۔ اس کے شوہر کی دوستی قلم کتاب سے تو تھی، لیکن برش اور کینوس کے تو وہ قریب بھی نہیں گیا تھا۔
وہ جو ہاتھ میں برش پکڑنے کے صحیح انداز سے بھی ناواقف تھا، آج بہت مہارت کے ساتھ کینوس پر ایک شکل بنا رہا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے اس کے ہاتھ کو چلتا دیکھتی رہی اور کچھ ہی دیر بعد کینوس پر ایک آدمی کی شبیہ نظر آنے لگی۔ یہ شخص ہے میرا آخری قتل۔ اب وہ سیاہ رنگ کی شکل پر سرخ رنگ کے مارکر سے کراس کا نشان لگا رہا تھا۔ آخری قتل؟ دانیال، آپ نے تو ساری زندگی کبھی پہلا قتل نہیں کیا، پھر یہ آخری قتل؟ کون ہے یہ جسے آپ مارنا چاہتے ہیں اور اسے مارنے کے لیے آپ یہ سب کر رہے ہیں؟ وہ اب حیرانیوں سے نکل کر صدماتی کیفیات میں داخل ہو چکی تھی۔ اس کے لیے اپنے محبوب شوہر کو اس حالت میں دیکھنا بالکل خوش آئندہ نہیں تھا۔ وہ پریشان تھی، صدمے میں تھی اور نہایت غمگین بھی۔ ارے یار مہرو، تم آج کل باتیں بھولنے بہت لگی ہو۔ یہی تو ہے وہ شخص جو ہماری خوشیوں کا قاتل ہے۔ اسی نے تو ہم دونوں کی زندگی کی سب سے قیمتی خوشی چھینی تھی۔ ڈاکو جمشید خان، ہمارا آخری قتل، اور پھر ہم یہاں سے دور چلے جائیں گے تاکہ ان سب کے بعد ایک اچھی اور خوشیوں بھری زندگی گزار سکیں۔ وہ اس کے ہاتھ کی پشت پر بوسہ دے کر چلا گیا۔ وہ کمرے سے باہر نکل چکا تھا۔ اب وہ خاموشی سے کینوس پر ابھری سرخ رنگ کے پیچھے چھپی تصویر کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اس شخص کو کہاں دیکھا ہے، لیکن ذہن کے ہر پردے کو پرت در پرت کھولنے کے بعد بھی اسے یاد نہ آیا کہ جب سے وہ اور دانیال ایک ہوئے ہیں، اس شخص کو اس نے کہیں دیکھا۔ دانیال سو چکا تھا، لیکن اسے پل بھر بھی چین نہیں تھا۔ وہ کیسے ایک ایسے انسان کو قتل کے جرم میں بآسانی جیل جاتا دیکھ سکتی تھی جس نے اپنی حیات میں ایک پرندہ بھی نہیں مارا۔ اتنا تو وہ جان گئی تھی کہ 2 ماہ پہلے ہونے والے کار حادثے میں جہاں دوسری طرف سے آتی گاڑی میں موجود شخص ہلاک ہوا تھا، وہیں اس کا شوہر اپنی یادداشت کھو بیٹھا تھا۔ لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ دانیال کے ذہن سے اس کی کل حیات محو تھی۔ پھر جو یہ لوگ اسے یاد تھے، وہ کون تھے؟ کافی دیر سوچنے کے بعد سارا کے جو سرا ہاتھ لگا وہ یہی تھا کہ شاید ہماری شادی سے پہلے دانیال کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ یا حادثہ ہوا ہو جس کا اثر اس کے ذہن میں اس قدر شدید ہے کہ وہ سب بھول جانے کے بعد بھی اس حادثے کو نہیں بھول سکا ہے۔ وہ حادثہ کیا تھا، کب ہوا، کیسے ہوا، اسے جاننا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے بستر سے اٹھی اور دانیال کی لائبریری کا رخ کیا، جہاں دانیال کی تمام کتابیں بہت ترتیب سے کچھ ایک دوسرے کے اوپر اور کچھ قطار کی صورت میں رکھی ہوئی تھیں۔ سب سے پہلے اس نے دانیال کی تمام ڈائریاں ایک ساتھ نکال کر فرش پر بکھیر دی۔ اب وہ ایک ایک کر کے ہر ڈائری میں کچھ تلاش کر رہی تھی۔ تیزی سے صفحات الٹ پلٹ کرتی، کبھی وہ ایک ڈائری اٹھاتی اور کبھی دوسری۔ ساری ڈائریاں دیکھ لینے کے باوجود اسے ایسا کچھ نہیں ملا جو اس گتھی کو سلجھا سکے۔ وہ سر پکڑ کر فرش پر بیٹھی اپنے اندر کے غم کو آنسو کی صورت باہر نکال رہی تھی۔ کچھ دیر بعد دل کا بوجھ کم ہوا، تب وہ اٹھی۔ ڈائریاں ہنوز نیچے پڑی تھیں، انہیں یوں ہی چھوڑتی اب وہ کتابوں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ایک خیال ذہن میں کوندا، ہو سکتا ہے کسی ناول کی کہانی نے دانی پر اثر کیا ہو۔ آخر کو وہ کتابیں اور ناول پڑھنے کے اتنے شیدائی بھی تو ہیں۔ اب وہ چند کتابیں ریک سے اٹھا کر کمرے کی کھڑکی کے پاس رکھی میز تک لا رہی تھی۔ کتابیں وہاں رکھ کر اس نے سب سے پہلے اوپر کی 3 کتابیں کھولیں جو 3 ناول تھے، اور تینوں ہی اس کے پسندیدہ مصنف کے ناول تھے جنہیں وہ کئی بار پڑھ کر ازبر کر چکی تھی۔ تینوں کی کہانیاں اس کہانی سے بالکل مختلف تھیں جس کا سامنا اسے درپیش تھا۔ وہ ایک بار پھر ہاتھوں کے درمیان سر کو دبائے لب بھیجے بے بسی کی انتہا پر تھی۔ اسے لگا اتنی کوشش کے بعد بھی میں اسی جگہ کھڑی ہوں جہاں سے شروع کیا تھا۔ سر جھکائے وہ اپنے خالق سے مناجات کر رہی تھی، اپنا دکھ، اپنا مسئلہ مسبب الاسباب کو بتا کر اس کا حل طلب کر رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی، دعائیں کر رہی تھی۔ دعا آسمانوں کو چیرتی ہوئی رب کونین کے پاس جا پہنچی۔ دعا سن لی گئی، قبول کر لی گئی، حل بھیج دیا گیا۔
وہ ہاتھوں کے درمیان سے اپنا سر نکال کر اٹھنے لگی تھی کہ اس کی نظر میز کے وسط میں رکھی ایک نوٹ بک پر پڑی۔